ناظرین، آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کے اس پلیٹ فارم پہ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، محی الدین ابن عربی ارطغرل ڈرامہ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ارطغرل ڈرامہ ترکی ڈرامہ ہے جو کہ پی ٹی وی اور بہت سارے چینلز پہ لانچ ہو چکا ہے، آج کل بہت مشہور و معروف ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو سپیکر ہیں جنہوں نے محی الدین ابن عربی کے بارے میں بتانا ہے، ان کا فلسفہ کیسا تھا، اور بہت ساری قیمتی باتیں، اہم گفتگو ہے ان کی۔ ارشاد شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا اجلاس جو ہے انہی کے توسط سے ہوگا، یہ ہمارے سپیکر ہوں گے، اسی ٹاپک پر روشنی ڈالیں گے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے پاکستان پیس ٹی وی پر یوٹیوب چینل پر موجود ہوگی، آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ریکارڈڈ پروگرام ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس چینلز کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ پروگرام کا آغاز ہوتا بسم ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سردار ارشاد شاہین ہے۔ میں نے انگریزی میں ایک کتاب لکھی ہے، کریشن آف یونیورس ان دا لائٹ آف سائنس، فلاسفی اینڈ اسپرچویلٹی۔ تو اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ سائنس، فلاسفی، سائیکالوجی، بایولوجی اور اسپرچویلٹی کی آپس میں کس طرح کنورجنس ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر مجھے جن اسپرچویلسٹس کے بارے میں مجھے مطالعہ کرنا پڑا، اس میں سب سے بڑا نام حضرت محی الدین ابن العربی کا ہے، جن کو شیخ الاکبر، جو بڑے صوفی فلاسفر ہیں، وہ ان کو شیخ الاکبر یا دا گریٹسٹ ماسٹر کہتے ہیں، اور ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ون آف دا گریٹسٹ مائنڈز آف آل ٹائم انہیں کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ ان کے کتابیں بہت مشکل ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں زیادہ لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو کتاب انگریزی میں لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اردو میں جو لٹریچر ہے فلسفے کا اور سائنس کا، وہ بہت ہی کم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو میں جو ہمارے اسکالرز یا انٹلیکچوئلز لکھتے ہیں، وہ اتنے موٹے موٹے اور دقیق الفاظ لکھتے ہیں، روب ڈالنے کے لیے پتہ نہیں، یا ان کے پاس اس کا ذخیرہ نہیں ہوتا، عربی اور فارسی کے موٹے موٹے الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتے۔ جبکہ انگریزی میں جو سائنس، فزکس کی خاص طور پہ کتابیں ہیں، جس میں اسٹیفن ہاکنگ کی مشہور کتاب بھی شامل ہے، انہوں نے انتہائی مشکل، انتہائی دقیق اور انتہائی ٹیکنیکل موضوعات کو بڑے آسان الفاظ میں لکھا، جو لوگوں کی سمجھ میں آیا، اور بلکہ مجھ ایسے نان ٹیکنیکل آدمی کی بندے کی سمجھ میں بھی آیا ہے۔ تو اس لیے مجھے انگریزی میں لکھنا پڑا ہے۔ اچھا، اب حضرت محی الدین ابن العربی کے بارے میں مختصر ایک تعارف ان کا یہ ہے کہ وہ مرشیا اندلس، یعنی مسلم اسپین، جب مسلمانوں کی وہاں حکومت تھی، تو وہ مرشیا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پیدا ہوئے 1165 میں، اور ان کے وفات 1240 میں ہوئی۔ تو بہت کم عمری کی حالت میں انہوں نے بہت سارے روحانی تعلیمات بھی اور دوسرے علوم پر بھی کافی عبور حاصل کر لیا۔ یعنی 20 سال کی عمر میں وہ کافی اپنی عمر کے لحاظ سے مشہور ہو چکے تھے، اور روحانیت کی طرف ان کی رغبت بہت زیادہ تھی، حالانکہ دوسرے علوم میں بھی وہ ان کو بہت زیادہ دسترس حاصل تھی۔ تو ان کے جو، حالانکہ وہ بہت پڑھے لکھے تھے، ان کو انسائکلوپیڈک نالج تھا، یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو لیکن ان کے جو پہلے مرشد یا روحانی گائیڈ تھے، وہ ایک ان پڑھ اور ایک غریب کسان تھے۔ ایک ان پڑھ اور غریب کسان ان کے مرشد تھے اسپین میں پہلے۔ تو بعد میں تو ان کی جو ملاقاتیں بہت سارے صوفیاء سے ہوئیں، انہوں نے جو کتاب صوفیاء پہ لکھی ہے، جن کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، آسٹن نے اس کا ترجمہ کیا، دا صوفیز آف اندلسیا، یعنی اندلس کے صوفی۔ تو یہ کتاب لکھی محی الدین ابن العربی نے،
اور انہوں نے 70 سے زیادہ صوفیاء کے بارے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے صوفیاء سے کسب فیض حاصل کیا، بہت سے اسکالر سے، اور جب وہ 20 سال سے بھی کم عمر کے تھے تو وہ ابن رشد جو اس وقت اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تھے، جو بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑا نام ہے ان کا، اگرچہ مسلمانوں نے ان کی کم قدر کی ہے لیکن ویسٹ میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ تو وہ اپنے آخری عمر کے آخری سالوں میں تھے، تو وہ 20 سال سے کم عمر میں محی الدین ابن عربی اپنے والد کے ساتھ ان کو موقع ملا ابن رشد سے ملنے کا۔ تو ابن رشد نے پہلے بھی لکھا تھا، کہیں سنا تھا کہ یہ لڑکا بڑا کوئی خاص قسم کا ہے۔ تو وہ ابن رشد نے ان سے کوئی سوال جواب کیا، یہ محی الدین عربی نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو وہ کچھ سوال جواب کیے تو اس کا جواب جب وہ بس یس نو والا جواب ہی تھا، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے جواب دیا ابن رشد کو تو وہ کھڑے ہو گئے اور ان کا رنگ پیلا پڑ گیا، کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ لڑکا تو بڑا پہنچا ہوا ہے۔ بہرحال تو 30 سال کی عمر کے لگ بھگ پھر وہ وہاں سے اسپین سے شمالی افریقہ کی طرف گئے، پہلے تیونس گئے، تیونس سے پھر مصر میں، مصر سے عراق میں، عراق سے شام میں، شام سے یروشلم، یروشلم سے پھر ترکی گئے، اور ترکی سے پھر وہ مکہ شریف گئے۔ مکہ شریف میں انہوں نے کوئی چند سال گزارے اور وہاں پہ انہوں نے فصوص الحکم لکھی، اور ایک اور کتاب بھی لکھی اس میں ترجمان الاشواق۔ تو اس کے بعد وہ شام پہلے بھی گئے تھے، تو پھر اس کے بعد مکہ سے دوبارہ شام چلے گئے، وہاں بغداد میں سیٹل ہوئے اور آخری عمر تک وہیں پہ رہے، اور فتوحات مکیہ وہیں پہ لکھی۔ کیوں جی افراد شاہ صاحب؟ ہاں، اور فتوحات مکیہ جو ہے اس کے 10 والیوم ہیں، اور اس کے 17,000 صفحے ہیں۔ مصر سے کچھ سال پہلے پتہ چلا تھا کہ ان کی اس کی کتابیں فتوحات مکیہ کی 24 جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ تو بہرحال وہ بڑی دقیق کتاب وہ بھی ہے، اور فصوص الحکم بھی انتہائی مشکل کتاب ہے۔ فصوص الحکم میں کوئی 28 انبیاء کا ذکر ہے، اور کہ جی وہ ڈیوائن یا خدا کی طرف سے کن صفات سے انہیں نوازا گیا تھا اور ان کا کیا رول تھا، وہ اس طریقے سے لکھی گئی ہے۔ لیکن ان کو گریٹسٹ فلاسفر کہا گیا ہے۔ پلوٹینس ایک نیو پلوٹینزم کہتے ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ پلوٹینس سے متاثر تھے، اور کچھ کہتے ہیں فلاں سے، لیکن ان کے جو رائٹر ہیں جنہوں نے ساری عمر کھپائی ان کے ریسرچ میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی ایک مکتب فکر سے متاثر نہیں تھے، انہوں نے ہر کنسیویبل سورس سے اقتصاب کیا، ہر مسلمز نان مسلمز ہر طرح سے، وہ بہت بڑا سمندر تھے علم کا، یعنی ان جیسا عالم کوئی شاید ہی ملے دنیا میں۔ اور فلسفے میں وہ موسٹ ڈیفیکلٹ فلاسفر سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی فلسفی کے طور پہ پہچاننے کی نہیں کی، وہ ہمیشہ کہتے تھے میں معرفت کا بندہ ہوں، وہ فلسفی اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے، لیکن فلسفی وہ تھے۔ فلسفے اتنے مشکل ان کا ہے، اوریجنل، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اوریجنل ٹرمز بنائی ہیں، اور بڑی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی ان کی زبان تھی، بہت خوبصورت زبان تھی، لٹریری زبان تھی، شاعر بھی تھے۔ تو فلسفے میں ان کا مقابلہ، کہیں اقبال نے کہا کہ دنیا میں 2 فلسفی ایسے گزرے ہیں کہ اگر ان کو صرف پڑھا جائے بغیر سمجھے، صرف پڑھا جائے تو آدمی فلسفی ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک جرمنی کے فلسفی ہیں ہیگل، اور دوسرے محی الدین ابن عربی۔ تو ہیگل کے بارے میں ول ڈیورنٹ جو بہت بڑا فلاسفر رائٹر ہے، اس نے لکھا ہے
کہ جب ہر کوئی ہیگل کی تعریف کر رہا تھا اس کی کتابوں کی، when everyone was talking about Hegel's works, he complained، اس نے شکایت کی that only one person understands me، کہ مجھے ایک ہی آدمی سمجھتا ہے اور تو کوئی نہیں سمجھتا، اور وہ بھی and even he does not، یعنی وہ اتنا مشکل قسم کا ہے۔ یہی حال پلیٹو کو بھی تھا۔ پلیٹو کا بھی ول ڈیورنٹ لکھتا ہے کہ وہ فلاسفی اور پوئٹری اور اس کی آرٹ اور سائنس کا مکسچر ہے، اور بعض دفعہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، محی الدین ابن العربی کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اتنے پیرے لکھے ہیں، اتنے زوردار، کہ وہ یہاں پہ ٹائم نہیں ہے، صرف ایک آدھ میں پڑھتا ہوں، یعنی یہ بہت ہی معمولی قسم کا ہے، اور بڑا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کیا یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں، ایک اسکالر، کہ ہی از اے جینیس both inclusive and beyond rational compass. His complications dazzle and bewilder the intellect and imagination. وہ گم کر دیتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے، اور اس کا منہ تکتا رہ جاتا ہے بندہ۔ اچھا، ادھر ایک اور کہتا ہے ابن العربی possessed one of the greatest minds the world ever known. تو وہ بہت بڑے فلسفی تھے، اسی لیے ان کو سمجھا نہیں گیا، نہ مسلم ورلڈ میں نہ ویسٹ میں، لیکن پچھلے کوئی 30-40 سال سے ان پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے۔ ویسٹ میں ولیم چٹک، ریلف آسٹن، چورڈی لیگز اور اس طرح کے اور لوگوں نے پوری زندگی، اور آر اے نکلسن نے پوری زندگی میں، ولیم چٹک نے تو پوری زندگی اس پہ وقف کر دی کہ انہوں نے عربی سیکھی، اور عربی بھی وہ کہ جی اس کے ایک ایک لفظ کا وہ تجزیہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے جو بارے میں ریسرچ کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پہچانا گیا ویسٹ میں، اور میں نے بھی انہی کی کتابوں سے خاصا فائدہ حاصل کیا، اور مسلمانوں نے بھی یہاں پہ چند ایک نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اردو میں میں نے جب کتاب پڑھی ان کی فصوص الحکم کا اردو ترجمہ، تو بالکل مجھے ایسے لگا کہ میں دیوار کے ساتھ ٹکریں مار رہا ہوں، بالکل کچھ بھی سمجھ مجھے نہیں آیا۔ لیکن پھر لکیلی میں فیصل آباد میں میری پوسٹنگ تھی، تو وہاں پہ ایک بزرگ گزرے ہیں، امام جلوی صاحب، جلو ایک گاؤں ہے تو اس کے لحاظ والے سے، تو ان کے 2 شاگرد یا مرید، انہوں نے اس کے فصوص الحکم کی تشریح لکھی ہے، تفسیر۔ ایک تھا ان کا نام عطا محمد، اور دوسرے صاحب جو تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر عطا اللہ، وہ پشاور کے ایگریکلچرل یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ پی ایچ ڈی تھے۔ دونوں نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں، وہ موٹی موٹی، ایک نے اسرار القدم اور دوسرے نے تحقیق الامم، یہ فصوص الحکم کا ترجمہ۔ وہ میں نے جب پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ تو کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ تو تخلیق کائنات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ کاسمالوجی ان کی، اور ان کی اصل چیز جو ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے، ساری دنیا اور سارے انسان یہی سمجھتے ہیں نا جی کہ کائنات کیسے آئی، خدا کہاں سے آیا، یا خدا کیسا ہے، یا کیسے وہ کس طرح کا ہے، یا ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور یہ کائنات کیا ہے۔ تو صوفی کا بھی یہی مطمئن نظر ہے، لیکن صوفی اس کو اپنے تجربات کو ایکسپلین نہیں کر پاتا، اس کے پاس کوئی ورڈز نہیں ہوتے۔ لیکن جنہوں نے ایکسپلین کیا اپنی لینگویج میں، سمبولک لینگویج میں، جس طرح یہ جو اسکرپچرز ہوتی ہیں، مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، قرآن، بائبل وغیرہ، یہ بھی لٹریری زبان میں ہوتی ہیں، سمبولک ہوتی ہیں، وہ کوئی سائنس یا میتھمیٹکس کی کتابیں نہیں ہوتی، ان کو اس طرح لینا چاہیے۔ تو یہ جو اچھا، انہوں نے جو یہ کاسمالوجی ان کی ہے، وہ اس کا سورس میں نے تلاش کیا، تو سورس ان کا ایک تو ہے ڈائریکٹ جو
حضرت شیخ عبد القادر صاحب کے جو مرشد تھے شیخ ابو سعید مبارک، ایک تو ابو شہید ابو الخیر ہیں وہ نہیں، ایک ابو سعید مبارک، انہوں نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی، یہ بھی امام جلوی صاحب کے ہاں سے مجھے پتہ چلا تھا، ان کے یعنی جو صاحبزادگان وغیرہ وہاں پہ، تو وہ ہے تنزلات ستہ کہ، اور وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی چھوٹی سی، اس میں انہوں نے کہا کہ کس طرح کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اس کا پھر میں نے جب دیکھا پتہ کیا تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے یہ حضرت امام حسین اس کا اوریجنل سورس ہیں، اگرچہ اتنا کلیئر وہاں پہ نہیں ہے۔ وہ ان کی کتاب چھوٹی سی ہے 30-32 صفحے کی، میرات العارفین، جس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، انگریزی میں اس کا ایک ہی مجھے ترجمہ ملا جو ونڈرفل ہے، وہ ریفلیکشنز آف دا ویکنڈ، وہ ڈاکٹر حسن عسکری نے انگلینڈ سے شائع ہوا، وہ مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت علی کا جو قول ہے، ویسے تو ایسے بیچ میں عقیدت جو ہے نا، عقیدت بالکل ایک بلائنڈ چیز ہوتی ہے، وہ عقیدت میں جوڑ جاڑ کے ادھر سے زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، لیکن اس میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے جو قول ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک نقطہ ہے، یا یہ ایک نقطے کا پھیلاؤ ہے، وہی بات حضرت امام حسین نے میرات العارفین میں کی، اور کریشن آف یونیورس جو میں نے اپنی کتاب میں ڈیٹیل سے دیا ہے، جو آپ پڑھ کے آپ کو سمجھ آئے گی اور لطف آئے گا، جو آپ کسی اور کتاب میں دنیا میں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، کسی ایک کتاب میں۔ بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ کتاب جو میری ہے وہ ریسرچ بک ہے، اس میں سارے سائنٹسٹ، فلاسفرز، سائیکالوجسٹ، بایولوجسٹ، ریلیجس اسکالرز، مسٹکس، غیر مسلم جو مسٹکس اینڈ صوفیاء، ان کو میں نے کوٹ کیا، اپنی طرف سے نہیں لکھا، 200 صفحوں کی ہے، تو پیورلی ریسرچ ورک ہے، یعنی میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، نہ میں سائنٹسٹ ہوں، نہ فلاسفر ہوں، نہ اسپرچولیسٹ ہوں، نہ ریلیجس اسکالر ہوں، تو وہ میں نے ان کو کوٹ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں کسی ایک کتاب میں کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملیں گی جو اس میں۔ تو اچھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے حضرت امام حسین نے جو اس نقطے کی بات کی ہے، نقطہ جو آپ لوگوں کو کہیں سنا ونا ہوگا، ابرار شاہی صاحب کو زیادہ پتہ بھی ہے کہ نقطے سے حرف نکلا، نقطے کے بغیر تو حرف نہیں ہوتا، نہیں، حرف پھیلتا ہے، نقطہ پھیلتا ہے تو حرف بنتا ہے، حرف پھیلتا ہے تو لفظ بنتا ہے، لفظ پھیلتا ہے تو سینٹنس بنتا ہے، سینٹنس پھیلتا ہے تو پیراگراف بنتا ہے، وہ پھیلتا ہے تو چیپٹر بنتا ہے، چیپٹر پھیلتا ہے تو کتاب بن جاتی ہے۔ تو یہ نقطے سے یہ کائنات بنی، جس کو وہ کتاب اکبر کہتے ہیں، عالم اکبر، یہ کتاب ہے اللہ کی۔ تو اچھا، اب یہ باقی جو انہوں نے تنزلات ستہ اور اس کو سائنس پہ میں نے کیسے منطبق کیا، وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، اور وہ اس وقت میں اس کو نہیں لیتا۔ لیکن اب یہ نقطے والی بات، دنیا کے سارے مذاہب اور بڑے بڑے جو فلاسفر یا مذہب کے بانی تھے یا بڑے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے بارے میں سوچا، چاہے وہ ویداز تھے، ویدانتا تھا ہندوؤں کے وید، چاہے وہ ٹاؤزم تھا چائنیز، چاہے وہ بدھزم تھا، چاہے وہ گریک فلاسفر تھے، چاہے وہ زرتشت تھا، چاہے وہ مذہبی لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ کائنات کا ایک سورس ہے، اس کو انہوں نے اپنی اپنی زبان میں خدا کہا، یا جو بھی کہا، بھگوان کہا یا خدا کہا یا کچھ اور کہا، ایک سورس، انہوں نے کہا ایک سورس ہے۔ تو اس میں گریک فلاسفر نے بھی یہ کہا، مثلا پلیٹو نے، ارسطاٹل نے کہا انمووڈ موور، انمووڈ موور جو ایک تھاٹ ہے، سوچتا ہے، whose thinking is thinking on thinking،
یعنی وہ تھنکنگ ان مووڈ موور، یعنی اس نے واچ مین کی طرح گاڑی بنا دی اور پھر وہ چلتا ہے، جس طرح کچھ سائنٹسٹ بھی کچھ کہتے ہیں جو خدا کو کسی طرح مانتے ہیں ادھورا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ سورس ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اتنے ہزار سال کی ترقی کے بعد اسی بات کو سائنس نے اس کو جب اسٹڈی کیا، پرکھا، تو کیا نکلا کہ کائنات ساری جو ہے ایلیمنٹ سے بنی ہے۔ کوئی 94 92 94 اور زیادہ ایلیمنٹس تو بعد میں جو مصنوعی بنائے گئے ہیں نا، 114 یا 115 یا 116 ہیں، لیکن 92 یا 94 ایلیمنٹس سے بنی ہے۔ اچھا، یہ ایلیمنٹس کس چیز کے ہیں؟ یہ ایلیمنٹس مالیکیولز ہیں، بنے ایٹم سے۔ ایٹمز بنے ہیں سب ایٹم سے، سب ایٹمز بھی ان سے بھی چھوٹے ایٹم سے بنے ہیں، اور ان سے بھی چھوٹے ایٹمز جو ہیں وہ فنڈامنٹل فورسز، 4 فنڈامنٹل فورسز، وہ فنڈامنٹل فورسز جو ہیں وہ سنگل فورس سے آئے ہیں۔ اور سنگل فورس کہاں سے آئی؟ وہ ایک پوائنٹ سے، بگ بینگ کے پوائنٹ سے وہ آئی، بگ بینگ کے پوائنٹ سے، جس کو صوفیوں نے نقطۂ واحد کہا۔ پھڑ نقطہ چھوڑ کتاباں نو، یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا جی، یہ تو سائنس نو رد کر رہے، یہ کہندا ہے ساریاں کتاباں نو چھڈ۔ مطلب یہ نہیں ہے، وہ اوپر کی بات ہے۔ ایک آدمی آپ جو آپ کو اونچی جگہ پہ اڑ کے تو جو بات کہتا ہے تو وہ آپ کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی۔ تو وہ جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ آف انفینٹ ڈینسٹی اینڈ انفینٹ ٹیمپریچر ماڈرن فزکس میں، وہی نقطہ یہاں بھی ہے۔ تو وہ نقطہ، اس نقطے میں کیا، اس پری نقطہ کیا، پری یونیورس کیا تھا؟ پری یونیورس سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ایسیموو جو پارٹیکل فزسسٹ ہے کہ انلمیٹیبل سی آف نتھنگنیس تھا، جس میں کوئی انرجی تھی، ویکیوم تھا، لیکن فالز ویکیوم تھا، انرجی تھی۔ تو وہ بہت بڑا سمندر تھا نتھنگنیس کا۔ صوفی کیا کہتے ہیں؟ بحر ظلمات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک حدیث صوفی کوٹ کرتے ہیں جن کو ملا کوٹ نہیں کرتا، جو ملا کو سمجھ ہی نہیں آتی تو اس کو رد کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، گڑی ہوئی ہے۔ وہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ جی خدا کدھر تھا کائنات سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا اما میں تھا، این میم الف۔ تو اما کا آگے کافی اس میں ڈسکشن کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں جو تھے شہاب الدین سہروردی صاحب کے فلسفے کے حوالے سے اس کی تشریح کی ہے۔ اما کا مطلب ہے اٹر بلائنڈنس، سٹلنس، مکمل خاموشی، سکوت، جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مقام احدیت۔ ابرار شاہی صاحب ہے نا جی، وہ مقام احدیت ہے جو کسی حساب کتاب میں، الفاظ میں نہیں آتا۔ دیٹ از پری یونیورس آف دا سائنٹسٹ۔ تو اب وہ کہتے ہیں، اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ سم ہاؤ انرجی got itself concentrated at a point. somehow وہ کنسنٹریٹ کر گئی جی ایک نقطے پہ، اور وہ نقطہ کیا تھا؟ جو نظر نہ آنے والا، جس کا کوئی والیوم نہیں ہے۔ یہی بات محی الدین ابن عربی نے کی، ڈائمینشن لیس،
ان کے ہیں نا وہ جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں وہ ان کا نہیں اس کے کنٹمپلیشن اور اسی طرح کی وہ 4 برڈز اور پتہ نہیں کیا، وہ انگریزی کا ترجمہ بہت اچھا کیا ہوا ہے اس میں، اور اسی طرح بہت ساری دوسری کتابوں میں. نہ وہ ابھی شاید میرے ذہن میں آ جائے گا. بہرحال وہ چھوٹی چھوٹی اتنی کتابیں ہیں. انہوں نے تو بہت ساری کتابیں لکھی نا، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عثمان یحییٰ نے، جو بہت بڑے اسکالر انہوں نے ریسرچ کیے، انہوں نے کہا کہ 700 کتابوں کے بارے میں علم ہوا ہے. ویسے تو کہتے ہیں 1000 سے اوپر 700 کتابوں میں، لیکن ان میں سے 300 جو ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، 400 شاید کہیں مل جائیں. تو بہت ساری کتابیں، شاعری بھی ہے بڑی، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پوئٹ بھی تھے. کوئی بہت بڑی چیز ہے، کوئی جن کو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ ایسی شخصیت تھے. تو وہ کہتے ہیں ڈائمینشن لیس، جس کا انگریزی ترجمہ ہے، جس کا کوئی ڈائمینشن نہیں، کوئی والیوم نہیں. یہی بات تو سائنٹسٹ کہتے ہیں. بھائی بیچ میں آپ کو وہ سپارکس ڈھونڈنے پڑیں گے. اب ادھر ادھر کی یہ جو خواہ مخواہ کا وہ جو علماء رسوم ان کو کہتا ہے محی الدین ابن العربی، جو رسموں کی لفظی معنوں کی پوجا کرتے ہیں، لٹرل میننگ لیتے ہیں. لٹرل میننگ کے پیچھے جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، جو مطلب ہے، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں یہ بالکل سسکیاں لے رہا ہے، وہ امیچور بچہ یہی سمجھے گا نا، حالانکہ وہ اپنی داخلی کیفیت میں. یہی حال اسکرپچر کا یا مذہبی علوم کا جو لٹرل میننگ لیتے ہیں، عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے، اس کو کنڈیم نہیں کرتے. یعنی صوفی جو ہے یا محی الدین ابن العربی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو کنڈیم نہیں کرتے، اس کو رد نہیں کرتے، کیونکہ وہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے. لیکن وہ نابالغ لوگوں کے لیے ہے. تو جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مقلد جو ہے، لکیر کا فقیر، لٹرل میننگ والا، وہ سک چائلڈ کی طرح ہے، بیمار بچے کی طرح، جو ضد کرتا ہے، جو اس طرح وہ کرتا ہے. اور جو محقق ہے، محقق ریسرچر، وہ میچور ہے، وائز بندہ ہے. تو صوفی میچور ہے، اور جو مقلد ہے وہ امیچور ہوتا ہے. صوفی اسپرٹ کو دیکھتا ہے، روح کو، کہ اس کے پیچھے پرپز کیا ہے. مثال کے طور پہ دانت صاف کرنے ہیں تو مقصد تو دانت صاف کرنا ہے نا جی، سے صرف ڈنڈا لے کے جی آپ کہیں گے نہیں جی یہی سنت ہے. وہ تو آپ ٹوتھ پیسٹ یا جو بھی آئندہ کوئی چیز ہوگی وہ کر سکتے ہیں. تو مولوی آج بھی زور دیتا ہے کہ ڈنڈا ضروری ہے، اور اس میں بہت ساری صفات تلاش کرتا ہے کہ یہ میڈیکلی یہ ہے تو فلان ڈاکٹر نے یہ کہا ہے تو وہ بارہ. تو اس لیے صوفی جو ہے وہ ہوائی چیز نہیں ہوتی، نہ ہوائی باتیں کرتا ہے، نہ ہی اس کا نہ ہی اسپرچویلٹی کا کانفلکٹ مجھے نظر آیا سائنس کے ساتھ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں یہ بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اب جس طرح پیراسائیکالوجی ہے، جس طرح ٹیلی پیتھی ہے، جس طرح میسمرزم ہے، جس طرح ہپناٹزم ہے، جس طرح تھاٹ ریڈنگ ہے. ٹیلی پیتھی کو اب جو تھے سائیکالوجسٹ، یہ جو تھے فرائڈ، بہت بڑا فادر آف ماڈرن سائیکالوجی، وہ کہتے تھے یہ ایسی گپ شپ ہے، لیکن آخر میں ان کو یہ بات ماننی پڑی، اور ہی ایکسیپٹیڈ اٹ ان رائٹنگ کہ ہاں بھائی یہ جو چیونٹیوں ویٹیوں اور باقی جو ہے کمیونٹی، جو اینٹس کمیونٹی اور یہ جو جانوروں کی، اس میں کچھ اس طرح کی بات ہے، تو اس لیے ٹیلی پیتھی کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں مانی ہیں. دوسری بات کہ روحانی ایکسپیرینس جو ہے وہ
عام تو نہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے جو اسپرچولیسٹ نہیں ہیں. اب پال ڈیوس جو بہت بڑا کاسمالوجسٹ اور بہت بڑا فزسسٹ ہے، جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بڑا مشہور ہے دنیا میں، اس کی کتاب ہے دا مائنڈ آف گاڈ. اس میں اس نے بہت سارے سائنٹسٹ کے اسپرچول ایکسپیرینس لکھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ سائنٹسٹ فلان 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 بہت سارے سائنٹسٹ اینڈ میتھمیٹیشین کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مشکل پڑی، ہم سوچتے رہے، پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، نہیں ہوا. پھر بعض دفعہ چلتے بعض دفعہ کی ذرا سڈنلی فلیش ایک چمک اٹھی اور ایسے لگا کہ یہ بہت بڑا ایک لاوا بول رہا ہے، یا بعضوں کو اس طرح لگا جیسے کائنات ساری سمٹ گئی ہے ان کے سامنے، یا بعضوں کو ایسا لگا کہ وہ پوری کائنات پہ چھا گئے ہیں. اور پھر ودن اے فیو سیکنڈ یا فیو منٹس وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ جو مسئلہ تھا میتھمیٹیکل تھیورم یا سائنس والی کوئی چیز، وہ حل ہو گئی. اچھا بہرحال یہ بھی لمبی بحث ہو جاتی ہے تو اس میں کہ میں مثالیں نہیں دے سکتا. صرف ایک بڑی مثال جو آپ نے انڈین میتھمیٹیشین، یہ رامانوجن ایک انڈین میتھمیٹیشین تھا جو کہ بہت ہی غریب گھرانے سے تھا. اس نے فارمل اسکول نہیں پڑھا. اس کا بارے میں کہتے ہیں سیلف ٹاٹ، اپنے یعنی خود ہی کہیں ادھر ادھر دیکھ رہے کہ کچھ اس نے میتھمیٹکس سیکھا، پھر کہیں اسکول میں گیا ہوگا. 33 سال کی عمر میں پھر فوت بھی ہو گیا. اس کے بارے میں جب وہ انڈیا میں کچھ جو وہاں پہ پتہ چلا کہ کوئی ٹیچروں نے یا کسی نے بتایا ہوگا، جو بڑے میتھمیٹیشین تھے ان کو پتہ چلا، وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس تو بڑے مشکل تھیورم ہیں اور بھی جو بڑے کچھ خاص قسم کے ہیں. انہوں نے بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا برٹش، پروفیسر ہارڈی، اس کو کانٹیکٹ کیا. اس نے کہا کہ اس کو ادھر بھیجے میرے کو، اس کے جو تھیورم تھے اس کے وہ بھیجے. تو وہ بڑا انٹرسٹڈ ہوا. ہارڈی نے اسے وہاں پہ بلایا. ہارڈی کہتا ہے وہ جو برٹش میتھمیٹیشین بہت بڑا دنیا کا مانا ہوا، وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو نیور سین اینی تھنگ ان دا لیسٹ لائک دیم بیفور. یہ جو تھیورم اس کے ہیں کبھی میں نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی. A single look at them is enough to show that they could only be written down by the mathematician of the highest class. ایک سنگل لک سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی ہائیسٹ کلاس کے میتھمیٹیشین کے یہ تھیورم لکھے ہوئے ہیں. No one would have the imagination to invent them. کوئی بندہ اس طرح کی چیز کو انوینٹ نہیں کر سکتا کہ ایسے دماغ سے بنا دیا ہو. To this day یعنی آج تک nobody knows how he achieved his extraordinary feat. یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیسے اس کی یہ صلاحیت تھی. اچھا پروفیسر ڈاکٹر وڈ بائی نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں، وہ میں نے پڑھا 2017 میں تھا یا 2018 میں. ڈاکٹر عبدالسلام رامانوجن اس میں وہ اسی بات کا لکھتے ہیں کہ رامانوجن ایٹریبیوٹیڈ ہز ایکسیپشنل کوالٹیز ٹو وزیٹیشن آف گاڈس نماگری. کہ وہ جو نماروجن تھا وہ کہتا تھا کہ ایک دیوی میرے پاس آتی ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے میتھمیٹکس سکھاتی ہے. جو وہ دیوی جو ہے وشپرز اس کے کانوں میں وہ وشپر سرگوشی کرتی ہے. اور شی روٹ آن مائی ٹنگ، وہ جو دیوی تھی وہ میرے
زبان پہ لکھ دیتی ہے این ایکویشن ٹو می ریپریزنٹس تھاٹ آف گاڈ. جو بھی میں ایکویشن لکھتا ہوں وہ خدا کا آئیڈیا ہے، یہ تھاٹ ہے، یہ بھیجا ہوا ہے اس کی طرف سے. اسی طرح ایک اور وہ پال ڈیوس لکھتا ہے کہ ایک لڑکی تھی شکنتلا نام کی، پتہ نہیں کلکتہ یا کہاں، وہ اس کا ویسٹ میں وہ اس کا بھی اسی طرح کا کوئی صلاحیت تھی میتھمیٹکس حل کرنے کی. اس نے کہا کہ اس نے ودن 50 سیکنڈس یعنی 1 منٹ سے بھی کم 200 ڈیجٹ. اب 200 ڈیجٹ آپ یہاں لکھیں نا، یہ وہاں سے لکھتے ہیں تو پتہ نہیں یہاں تک آ جائیں گے. 200 ڈیجٹ کی 23rd روٹ 50 سیکنڈ میں نکال دی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صوفی کہتے ہیں اسپرچول ایکسپیرینس کا، یہ گپ نہیں مارتے. اور اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی سچ ہے، تو وہ ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کچھ ہے اس میں. یہ اچھا، ڈاکٹر فریڈ ہائل جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، فزسسٹ، جس نے بگ بینگ نام دیا تھا، اس تھیوری آف بگ بینگ کو نام ہی اسی نے دیا تھا بگ بینگ، اور جس نے یہ بتایا تھا کہ سٹارز میں، بہت بڑے بڑے سٹارز میں یہ ایلیمنٹس جو ہیں، یہ جو ایلیمنٹس عناصر ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں، کیسے کوک ہوتے ہیں. یہ اس کی کنٹریبیوشن ہے، وہ اتنا بڑا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ شاید ایسے معاملات میں گاڈ ایکٹس ایٹ کوانٹم لیول. وہ جو کوانٹم لیول ہے فزکس کا، لوئسٹ لیول فزکس کا لطیف ترین لیول جو ہے، شاید وہاں پہ خدا ایکٹ کرتا ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، جو مثلا محی الدین ابن العربی اور اس سے پہلے وہ جو تھے ابو سعید المبارک، اور اس سے پہلے امام علی اور امام حسین اور حضرت علی، یہ بھی جو بیچ میں کچھ وہ ہیں، یا دوسرے جو صوفیاء، انہوں نے یہ جو باتیں لکھی ہیں جو سائنس سے منطبق ہوتی ہیں، تو یہ سائنسدانوں کا جو میں نے تقابل پیش کیا وہ اسی وجہ سے کیا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بگ بینگ سے معاملہ چلا، اس کے بعد بگ بینگ کے بعد ریڈیشن ٹھنڈی ہوئی، پھر سب ایٹامک پارٹیکل، پھر ایٹامک پارٹیکل بنے، پھر مالیکیول بنے، گلیکسیز بنی، اس میں ایلیمنٹس آئے، اس کے بعد سولر سسٹمز آئے، اس میں پلینٹس آئے، پلینٹس میں یہ یہاں پہ لائف 4-5 بلین ایئر میں ہوئی. تو یہ سارا ارتقائی منطق ہے، یہ پھو کر کے نہیں کر دی. It took 13.8 billion years. تو صوفیوں نے اسی چیز کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا 13 ارب یا بگ بینگ میں نہیں کہا، لیکن چونکہ اب محی الدین ابن العربی نے بھی اور جلال الدین رومی نے ڈارون کی تھیوری کو ایبسلیوٹلی کلیئر ٹرمز میں کہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کھینچ تان کے بیچ میں اپنے عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اس کو کھینچیں گے کہ دیکھو جی جلال الدین رومی نے یہ کہہ دیا. نو، انہوں نے ایبسلیوٹلی کلیئر انداز میں 2 یا 3 جگہوں پہ اپنی مثنوی میں یہ کہا کہ میں، ایک جگہ پہ کہا میں یعنی انسان، دوسری جگہ پہ کہا وہ یعنی وہ بھی انسان، کہ میں پہلے ان اینیمیٹ میٹر میں تھا، اس کے بعد میں ظاہر ہوا پلانٹ کی شکل میں. اقلیم آمدہ اول با اقلیم جماد، جماد کا مطلب ہے ان اینیمیٹ میٹر، اور ان اینیمیٹ میٹر سے آمدہ اول با اقلیم جماد و جماعتی در نباتی افتاد.
اور پھر جمادات سے میں نباتات میں منتقل ہوا، پھر میں پلانٹس کی شکل میں ظاہر ہوا، اور پھر پلانٹس کے بعد میں اینیمل کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر میں اینیمل مین کی شکل میں ظاہر ہوا، انسان حیوانی، یہ صوفیوں کا خاص ہو گیا، اور پھر میں انسان بن گیا۔ اور اس کے مرنے کے بعد مجھے ڈر نہیں کہ میں ختم ہو جاؤں گا، کیونکہ پہلے میری ایک ڈیتھ ہوتی تھی، مثلاً پلانٹ میں میری ڈیتھ ہوتی تھی تو میں اینیمل بن گیا، اینیمل میں میری ڈیتھ ہوتی تھی میں انسان بن گیا، اب میں انسان میں میری ڈیتھ ہوگی تو میں I will develop wings like angels۔ اچھا بات یہ تو یہاں تک ہوگی۔ دوسری بات کہ صوفی جو ہیں وہ مولوی کی طرح بے بصیرت نہیں ہوتے۔ اب الہام کے بارے میں یا جادو کے بارے میں محی الدین ابن العربی اور جلال الدین رومی کے دونوں نے یہ کہا ہے کہ جو فرشتہ آپ کو نظر آتا ہے پرافٹ کو سامنے، وہ اصل میں ان کی ملکہ نبوت ہوتی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ جس طرح امام علی نے بھی اور امام حسین نے ان کو کوٹ کیا، بھائی سب کچھ تیرے اندر ہے، تو باہر ڈھونڈتا ہے، یہ ساری کائنات تیرے اندر ہے، تو ایک کتاب ہے، تو اس کائنات کا نچوڑ ایک کتاب ہے، ام الکتاب، تو یہ سب کچھ تیرے اندر ہے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ تیرے اندر ہے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جس طرح تو خواب دیکھتا ہے، خواب میں تو دیکھتا ہے انسانوں کو، ان سے باتیں کرتا ہے، کبھی ڈرتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی کوئی کام کرتا ہے، تو تیری آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اصل میں تو خود اپنے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے خواب میں۔ یہی حال اس کی بھی، یہی حال اس کی موت کے فرشتے کی بھی یہ ہے، اگر کوئی تجھے نظر آتا ہے وہ تیرے اندر ہی ہے۔ اچھا جادو کا کہ جی موسیٰ نے وہ ڈنڈا پھینکا تو وہ حجاب بن گیا، اور انہوں نے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ تو قرآن میں وہ کہتے ہیں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ دے امیجنڈ، ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ رسیاں جو ہیں وہ سلائیڈنگ کر رہی ہیں، ہل رہی ہیں، یعنی ان کو سانپ نظر آیا۔ یہ نہیں کہ بن گئے تو پھر انہوں نے آگے ادھر دبائی پھیرنی تھی یا ڈنڈا واپس کیوں آ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں، اصل بات کو، کہ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا جی، یہ تو عام بات ہے نا، جس طرح یوگا پریکٹسز میں، دوسری پریکٹسز میں، جس کو آپ نظر بندی کہتے ہیں، کہ آپ اپنی کنسنٹریشن آف مائنڈ سے چیزوں کو بدل سکتے ہیں۔ یہ تو آج امریکہ میں، یورپ میں اب اس سے وہ انٹیلیجنس کا، ان کی آرمی میں وہ انٹیلیجنس کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مراقبے ہیں، یہ جو چلے ہیں، یہ جو یوگا پریکٹسز ہیں، ان سے یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اور وہ جو ویسٹرن سائیکالوجسٹ ہے، جس میں ایرک فرام بہت بڑا نام ہے، وہ کوئی روحانی آدمی نہیں ہے، نہ ہی وہ مذہب کو یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ جو مغرب میں ہو رہا ہے وہ ہماری کنسنٹریشن کی صلاحیت سے کو ختم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر روز آپ کو چاہیے، یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے دا آرٹ آف لونگ میں، کہ ہر روز آپ کو چاہیے کہ 20 منٹ صبح اور 20 منٹ شام بالکل اکیلے ریلیکس ہو کے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی وائٹ اسکرین کا تصور کریں، اور بالکل اکیلے مائنڈ کو خالی کر کے کھانا پینا شور شرابہ بند کر کے کریں، تو آپ زیادہ صحت مند ہو جائیں گے، آپ مینٹلی زیادہ بہتر ہوں گے۔ یہی بات تو یہ کہتے رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ محی الدین ابن وہ جو بیچ میں محی الدین ابن العربی نے بھی وہ نظریہ ارتقاء کو انڈورس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پرفیکٹ جو ہے وہ
पत्थर पता नहीं वो ज़काक उन्होंने लिखा हुआ ज़काक काफ अलिफ काफ, और उसके बाद एक जो फिर प्लांट में तब्दील होता है, प्लांट के बाद फिर एनिमल में, यानी इसमें एनिमल मैन में, और उसके बाद इंसान में बनता है। तो ये बहुत बड़े समुंदर हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार कोई फ़लसफ़ा उस तरीके से कोहेरेंट तरीके से लिखना नहीं है। मसलन हज़रत मुहीउद्दीन इब्न अरबी की किताबों में ये जिस तरह मैंने बताया तनज़्ज़ुलात सित्ता इस तरह नहीं है लिखा हुआ, लेकिन उनकी सारी किताबों में ये करंट दौड़ रही है, अहदियत, वहदत, वहदियत, आलम अरवा, आलम अमसाल, आलम अजसाम, और फिर अपीयरेंस ऑफ मैन। तो वो ज़्यादातर उनका जो फोकस होता है वो मार्फत पे होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें जो थोड़ी सी रह गई वो ये है कि ये जो मादियत और तसव्वुरियत, आइडियलिज़म एंड मटेरियलिज़म, तसव्वुरियत और मादियत, इसने हेगल ने आइडियलिज़म पेश किया कि आइडिया है, मतलब बहुत बड़ा आइडिया है खुदा, और ये स्पिरिट जो है ये वो यूनिवर्सल स्पिरिट है खुदा, और ये स्पिरिट जो है वो मार्च करती है हिस्ट्री के ज़रिए, ह्यूमन हिस्ट्री के ज़रिए दुनिया में मार्च कर रही है और परफेक्ट हो रही है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये क्या बात करता है, ऐसे ख्याली बातें ये। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि हेगल ने इंसान को सर के बल खड़ा किया हुआ था, तो मैंने इंसान को सीधा खड़ा कर दिया। बात तो नहीं ठीक है, लेकिन अब ये जो बहस है ना आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म की कि अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, तो बात दोनों तरफ से हो रही है। सूफी कहता है जी अर्श से फर्श तक, वो अहदियत के मुकाम से फिर आगे वो जो पॉइंट आता है वो बिग बैंग का। साइंसदान यहाँ से चलता है, प्लैनेट से चलता है, एलिमेंट से चलता है, मॉलिक्यूल्स, एटम से, सब एटम से, और चलता 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 बिग बैंग तक पहुँचता है। ठीक है नहीं? तो ये दायरा है। तो फर्श से अर्श और अर्श से फर्श, दोनों तरफ से, एक तरफ से रास्ते से चलता है, दूसरा दूसरी तरफ से। तो सो लिहाजा ये इसमें ये दायरा जो है इस तरह कंप्लीट होता है। तो अब मेरे ख्याल में टाइम भी काफ़ी हो गया है, और मैं समझता हूँ कि ये स्पिरिचुअलिटी है, ये साइंटिफिकली आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज पे एनालाइज होगी, जिस तरह साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं आजकल, ये टेलीपैथी और पैरासाइकोलॉजी और इन चीज़ों पे वो तजुर्बा कर रहे हैं, और उसमें मैग्नेटिज्म को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये लहरें होती हैं ना जी, ये कोई हवाई बातें नहीं है, सारी चीज़ें कायनात के अंदर मौजूद है, इंसान के अंदर मौजूद है। तो अब इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने तकलीफ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।